غلامی رسول میں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرہ تو ہم نے لگا دیا، لیکن وہ غلامی رسول اندر نظر کوئی نہیں آ رہی۔ دیکھیں نا جی، بندہ کسی کی نقل اتارتا ہے، کیوں اتارتا ہے؟ اسے محبت کرتا ہے، محبت کرنے کی وجہ سے بندہ کسی کی نقل اتارتا ہے۔ آپ غلامی رسول کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ کی شکل نہیں بتا رہی، آپ کی شکل نہیں بتا رہی کہ آپ غلام رسول ہیں، آپ کا عمل نہیں بتا رہا۔ آپ دعویٰ تو کر رہے ہیں غلامی رسول میں موت بڑی دور کی چیز ہے، پہلے غلامی رسول میں شکل تو ویسی ہو جائے نا غلام رسول والی، غلام رسول جیسا عمل تو ہو جائے نا جی۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ نے نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا۔ وہ کیسا غلام رسول ہے جو نبی کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں کرتا؟ بھائی غلام رسول ہونے کا یہ حق تو بنتا ہے نا، نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کرے، نبی کا دل ٹھنڈا کرے۔ آپ دیکھیں نا جی، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ آگے ہو جاؤ۔ تقاضا یہ ہے کہ وہ کام کیا جائے جس سے تیرا نبی خوش ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ اپنے محبوب کو خوش کرنا ہے نا، تو حضور کیسے خوش ہوں گے؟ جو امتی نماز پڑھے گا حضور اس سے خوش ہوں گے، یا جو نہیں پڑھے گا اس سے خوش ہوں گے؟ بھائی غلام رسول کا تقاضا ہے نا، وہ امتی جو نماز پڑھے گا حضور اس سے ناراض ہوں گے کہ راضی ہوں گے؟ راضی ہوں گے۔ جو نماز نہیں پڑھے گا اس سے حضور راضی ہوں گے کہ ناراض ہوں گے؟ ناراض ہوں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آپ سے محبت کرتے ہیں، کیا حضور یہ پسند کریں گے کہ آپ لوگ جہنم میں جائیں یا جہنمیوں والے کام کریں؟ حضور کو یہ بالکل پسند نہیں ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ ہم جب جنتیوں والے کام کریں گے حضور ہمیں پسند کریں گے، حضور ہم سے خوش ہوں گے۔ جب ہمارے نبی ہم سے خوش ہوں گے اللہ راضی ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ جو بندہ جو حضور کا امتی گالی گلوچ کرے حضور اس سے راضی ہوں گے یا ناراض؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ غلام رسول کو گالی گلوچ اللہ تیری خیر کرے۔ غلام رسول کی پہچان کیا ہے؟ جو فسادی ہو، لڑاکا ہو، جھگڑالو ہو، یا امن پسند اور محبت کرنے والا ہو۔ غلام رسول کی پہچان ہے نا جی۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایک دفعہ رات کو تشریف لے جا رہے ہیں تو مسجد نبوی میں ایک صحابی قرآن پاک نماز میں قرآن پاک پڑھ رہے، قریب کوئی نہیں تھا، ذرا اونچا پڑھ رہے تھے، بلند آواز میں پڑھ رہے تھے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے ہو کے سننے لگ گئے، اور جب صبح حضور مسجد میں تشریف لائے، صحابہ کرام جمع ہوئے تو وہ صحابی بھی تشریف لائے۔ حضور فرمانے لگے، وہ بڑا سونا قرآن پڑھتا ہے تو، بڑا سونا قرآن پڑھتا۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ سن رہے تھے؟ فرمایا ہاں میں سن رہا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ کاش کہ مجھے پتہ چل جاتا کہ آپ قرآن سن رہے تھے تو میں اور سوار کے پڑھتا اس کو۔ یعنی غلام رسول کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ قرآن پڑھے سننے والے کو مزہ آ جائے۔ غلام رسول ہو قرآن نہ پڑھے حضور اس سے راضی تو نہیں ہوں گے۔ غلام رسول ہو چوکوں میں کھڑا ہو، دکانوں کی زینت بنے، ایویں دکان پہ کھڑے، ایویں وجہ کوئی نہیں، مقصد ہی کوئی نہیں، ایویں گپڑ شپڑ چل رہے وہاں، حضور اس سے راضی تو نہیں ہونے والے۔ کیا کسی نے خوب کہا تھا، ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ دل میں تیری یاد ہو اور پر سرے نیاز ہو، وہ بھی کوئی نماز ہے، یار نہ ہو نماز نہ کل کہہ کر اپنی بھی بات تیرے منہ سے سنی کتنی پسند ہے،
اللہ کو گفتگو تیری۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نبی سے محبت کا کیا تقاضا رکھا جی؟ پورے قرآن پاک کے اندر ایک بھی سورت کا نام سورت التوحید نہیں ہے، ایک بھی سورت کا نام سورت التوحید نہیں ہے، لیکن سورت محمد نام کی ہے۔ محمد نام کی سورت، اگر آپ یہ پوچھیں کوئی ایسی سورت بتائیے جس میں صرف اور صرف توحید کا ذکر ہو، تو آپ کے میرے ذہن میں ایک ہی سورت آئے گی جس کو ہم کہتے ہیں سورۃ الاخلاص، کہ سورہ اخلاص ایسی ہے کہ جس سورت کو ہم کہہ سکتے ہیں اس میں صرف توحید کا ذکر ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ٹھیک ہے جی، سارا ذکر اللہ کا، اس کی توحید کا، لیکن یہ ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ سورت شروع کیسے ہو رہی ہے؟ ہاں بولو، کیسے شروع ہو رہی ہے؟ قل هو اللہ احد، قل سے شروع ہو رہی ہے۔ عربی میں قل کس کو کہتے ہیں؟ تم فرماؤ، محبوب تم کہو، قل تو کہہ، محبوب تم فرماؤ اللہ احد۔ او بابا، اگر قل نہ بھی لگایا جاتا، قرآن اللہ کا ہے، کلام اللہ کا ہے، اللہ احد کہہ دیتا، ہم نے کوئی انکار کرنا تھا؟ ہمارا سر تسلیم پہلے بھی خم تھا، ہمارا سر تو پہلے ہی خم تھا، مولا تیرا حکم ہے، سبحان اللہ، تیرے حکم کے آگے ہمارے سر بھی نیاز ہیں، ہماری جبینیں جھکی ہوئی ہیں، ہم باغی نہیں تیرے۔ تو اللہ احد کہتا، اللہ الصمد کہتا، ہم نے انکار پھر بھی کوئی نہیں کرنا تھا، لیکن یہ قل لگانے کی بیچ میں ضرورت کیا تھی؟ فرمایا او بندہ خدا، یاد رکھنا توحید اگر میرے محبوب کے بغیر لے کے آؤ گے مجھے قابل قبول کوئی نہیں، مجھے اپنی توحید بھی مصطفیٰ کے ذریعے قبول ہے۔ یہ مصطفیٰ کے ذریعے جو میری بارگاہ تک رسائی حاصل کرے گا قبولیت اسی کی ہوگی، اور جو اس در کو چھوڑ کے آنے کی کوشش کرے گا وہ مردود تو ہو سکتا ہے، وہ مقبول نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کی بارگاہ کی رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام،